تمام کے تمام صحابہ مرید تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن فاروق اعظم واحد صحابی ہیں جو مرید تو تھے ہی، مرید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مراد رسول بھی تھے۔ حضور کی دعا تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام، کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچا، اسلام کو عزت اور اسلام کو اور معزز فرما۔ ان دو شخصیتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے، یا تو فاروق اعظم یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر ابھی 40 مرد اور عورتیں اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ ان 40 کا اسلام یہ بھی خفیہ تھا، چھپا ہوا تھا سوائے صدیق اکبر کے، یعنی اپنے اسلام کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ کفر کا خوف اور رعب اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرو۔ حضور نے رات کو دعا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ صبح کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے تیار کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کر دو، تاکہ ایک ہی بار جان چھوٹے کہ یہ ہمارے بچوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، کہ یہ ان کے دین کو خراب کر رہا ہے، وہ ان کو بے دین کر رہا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تو تقویت پہنچا دے، اسلام کو تو مزید ترقی نصیب فرما دے، یا عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو وہ دعائیں جو رسول اقدس کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہوں، قبولیت کے کتنا قریب ہوں گی اور کس طرح گڑ گڑائے ہوں گے، کس طرح مانگا ہوگا۔ تو صبح کو قریش کے تیار کرنے پر حضرت فاروق اعظم حضور کو قتل کرنے کے لیے چل دیتے ہیں۔ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آج نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، شہید کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ان کی خبر تم بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے کہ کیا ہوا، کہ جاؤ اپنی بہن کے گھر پر جا کر دیکھ کر آؤ کیا ہوا۔ دل میں وسوسے پیدا ہوئے، وہاں سے الٹے پاؤں لوٹے اور بہن کے گھر میں جب گئے تو جا کر دیکھا کہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تو ان کا بہنوئی جو اس وقت قرآن سیکھ رہے تھے تو یہ چھپ گئے اور حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن کو جاتے سار ہی مارنا شروع کر دیا۔ جب ان کو مارا تو اس قدر مارا کہ لہو لہاں۔ اور ایک بات بھی یہ قابل غور ہے کہ جب آدمی کسی اپنے کو مار رہا ہوتا ہے، جتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو، تو جب اس کا خون نظر آ جائے تو اس کا دل ایک مرتبہ نرم پڑ جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دل نرم پڑا، جب خون نکلنا شروع ہوا تو وہ بھی عمر کی بہن تھی، استقامت اور ڈٹی رہی اسلام پر، اور کہا عمر کو ایک ڈھونسا مارا سینے پر کہ وہ جا کر پرے گرے اور کہنے لگے کہ بلا بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی میرے آنے پر؟ کہ اے عمر، یہ میں وہ چیز پڑھ رہی تھی جس کو پڑھنے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاک شخص
ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پڑھنا تو دور کی بات ہے، لہذا ہو سکے تو غسل کر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب وہ قرآن کا نسخہ ان کے سامنے آیا، پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے جا رہے ہیں، غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ غصہ بالکل ختم ہوا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بہن سے پوچھنے لگے کیا ہی خوب کلام ہے، مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو دل میں ایمان جاگ اٹھا تھا، تو اندر سے حضرت ایک صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جو ان کو پڑھانے کے لیے، کسی کے ذہن میں ہو تو، وہ ان کو اس وقت پڑھا رہے تھے، تو وہ فوراً اندر سے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے مبارک ہو عمر، رات حضور نے آپ کے لیے دعا کی تھی، لگتا ہے وہ دعا قبول ہو چکی ہے، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ تو یہ 41ویں نمبر پر مسلمان ہوئے۔ نڈر قسم کی شخصیت تھی، اسلام لانے کے بعد بیت اللہ کے اندر تشریف لائے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا، قربان جاؤں، قربان جاؤں اس شخصیت پر، پتہ نہیں آج گھٹمل کس ارادے سے اور کس وجہ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ تمام صحابہ حضور کے رخصت ہو جانے کے بعد منافق ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو بھی منافق ڈکلیئر کر دیا کہ یہ بھی منافق ہو گئے تھے۔ بھلا ان سے پوچھو کہ تم کس شخصیت کے بارے میں نفاق کا فتویٰ دے رہے ہو اور تم کس شخصیت کو منافق ہونا ڈکلیئر کر رہے ہو؟ وہ عمر کے جو اسلام لانے کے چند لمحوں کے بعد ہی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ سن لے کہ عمر بن خطاب کا بیٹا عمر آج وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ آج تک مسلمان چھپ چھپ کر گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آج ان کو چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سرے عام مسجد کے اندر، مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر نمازیں پڑھی جائیں گی، جس کا جی چاہتا ہے وہ آ جائے، عمر بن خطاب مسلمان ہو چکا ہے۔ بھلا اس قسم کا بندہ کہ جس کی شخصیت کے اندر اس قدر روب، جس کی شخصیت میں اس قدر روب ہے کہ ابھی ایک دن کے مسلمان ہیں اور پورے مشرکین مکہ اور پورے کفر کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو گیا کہ خطاب کا بیٹا عمر وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب کافروں کی خیر نہیں، اب مشرکین مکہ کی خیر نہیں۔ ہجرت کا ارادہ کیا، پھر اگر اعلان کیا کہ جو چاہتا ہے جس کی بیوی رنڈی ہو، جس کی بیوی بیوہ ہو اور جس کے بچے یتیم ہو جائیں، آؤ خطاب کا بیٹا عمر آج ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، جس کی ہمت ہے آ کر روک کر دکھائے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی، سرے عام ہجرت، اسلام کا اظہار سرے عام، خود بیت اللہ میں نمازیں پڑھی اور مسلمانوں کو بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد گھر میں چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد جس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ بیت اللہ کے اندر آ کر نماز پڑھے گا۔ اتنی نڈر شخصیت، بے باک اور بہادر، اور جس کا خوف، دبدبہ، رعب صرف انسانوں پر نہیں، صرف کافروں پر بھی نہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان مل کر بنا ہے، ہر وہ چیز جس کا انسان مرکب ہے، اللہ نے ہر اس چیز کے اوپر بھی حضرت فاروق اعظم کا رعب ڈالا۔ زمین پر زلزلہ آیا، فاروق اعظم نے ایک کوڑا مارا زمین پر، آج تک تاریخ گواہ ہے وہاں دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ کیا مٹی ہو، ایک آواز دے رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، تو اس آواز کو ہواؤں نے چند لمحے کے اندر فوراً آنن فانن ہزاروں میل کے فاصلے پر مسلمانوں کا لشکر جو کافروں کے ساتھ لڑ رہا تھا،
یہ آواز سپہ سالار کے کانوں تک پہنچا دی گئی۔ ہواؤں پر جس کا تسلط ہو، جس کا رعب ہو، آگ تمیم داری کو اپنی چادر دے رہے ہیں کہ مدینہ سے باہر پہاڑوں سے آگ نکلی ہے، جاؤ اس چادر کے ذریعے جہاں سے نکلی ہے وہاں پر دھکیل دو۔ حضرت تمیم داری نے امیر المومنین فاروق اعظم کی چادر کے ذریعے اس آگ کو ایسے ہنکانا اور ہانکنا اور اس کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، جدھر سے آگ نکلی تھی فاروق اعظم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی اس چادر کے ذریعے آگ وہیں واپس لوٹ گئی۔ آگ پر جس کا رو پڑتا ہو کہ جن کے خطوط کے ذریعے، کہ جن کے ایک خط کے ذریعے دریاؤں کا پانی اپنی حالت میں آ جاتا ہو، دریا جو ہر سال نئی دلہن جس کے بغیر وہ چلتا نہیں تھا، اس عقیدے اور نظریے کو فاسد کرنے کے لیے، باطل قرار دینے کے لیے، جس کا ایک خط دریا کے نام لکھا گیا، ایک خط جس خط کو جب دریا میں گرایا گیا آج تک اس دریا کا پانی کم نہیں ہوا، جس کے خط سے دریا چلتے ہوں، جس کے حکم کے تابع ہوائیں ہوں، جن کے توڑوں سے زمین پر زلزلے آنے بند ہو جائیں، اور جن کی چادروں سے آگ جیسی خوفناک چیز جہاں سے نکلی ہو وہیں واپس چلی جائے، اس آدمی کو تم منافق ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ منافق ہو گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہاں تک کسی بعض ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا 14ویں رات کا چاند، ستارے چمک رہے ہیں پورے آسمان دنیا پر اور کھل کھلا کر دیکھا جا سکتا ہے ہر ستارے کو، اتنے زیادہ ستارے کہ گننے کے قابل نہیں ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ان ستاروں سے بھی زیادہ فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں، عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ اماں عائشہ نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر ابو بکر کی نیکیاں، ان کا کیا بنے گا، ان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر کی جتنی نیکیاں ہیں ان کے مقابلے میں فاروق اعظم کی نیکیاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، ان کے مقابلے میں فاروق اعظم کی نیکیاں بالکل تھوڑی سی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں تو یہ صدیق کی فضیلت ہے، حضرت عثمان کی فضیلت قابل جامع القرآن ہیں، جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن قیامت کے دن دے رہا ہے۔ معاذ بن جبل مفتی اعظم ہذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے مفتی شمار ہوں گے۔ عبداللہ ابن مسعود اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، بہادر اور شیر جیسی دھاڑ اور ان جیسی شخصیت اور ان جیسی بہادری کسی کے اندر نہیں ہے کہ علی علم کا ایک باب ہے، علی علم کا ایک دروازہ ہے۔ علی کی اپنی فضیلت، عمر کی اپنی فضیلت، ابو بکر کی اپنی فضیلت، معاذ بن جبل کی اپنی فضیلت، عشرہ مبشرہ کی اپنی فضیلت ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو فضیلت اللہ نے ان کو عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی، اس لیے ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو تھی، ہر ایک اپنے طور پر ایک ستارے کی حیثیت رکھتا تھا، ہر ایک پوری امت کے لیے ایک رہنما اور رہبر بن کے ابھرا تھا۔ یہ تمام کے تمام صحابہ پھولوں کی طرح ہیں، ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے۔ یہ تمام کے تمام صحابہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، ہر ایک ستارہ امت کے لیے الگ الگ رہبر اور رہنما ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ایمان کی یا ان میں سے کسی ایک کے فضائل کی، ایک کی خصوصیات کی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ہر ایک کے ایمان کو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔